سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علیہ وسلم نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے بایوگرافی آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے یہ سیریز اسٹارٹ کری ہے۔ تو اس کی 2 ایپیسوڈ میں ہم نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی تھوڑی سی بچپن کی زندگی کے بارے میں سنا۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ہمارے پیارے نبی کی ویڈنگ، ہمارے پیارے نبی کی شادی حضرت خدیجہ سے کیسے ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، تو ہمارے پیارے نبی کی شادی ان سے کیسے ہوئی یہ ہم پارٹ 3 میں جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اللہ کے نام سے۔ بچپن میں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کے اپنا گزارا کرتے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے تجارت کرنا بھی شروع کر دی، مطلب بزنس کرنا بھی شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کے ساتھ دوسرے ملک جاتے، ٹریڈ کرتے، تجارت کرتے اور واپسی آ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار تھے، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے۔ وہ نہ ہی کسی سے لڑائی کرتے اور نہ ہی کوئی چیز غلط اور زیادہ ریٹ میں بیچتے۔ اب جیسے آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی کسی سے بھی لڑائی نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، دیانتداری اور اتنے سچے ہونے کی وجہ سے ان کو امین کا قلب۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ایک بزنس وومن تھی، یعنی کہ وہ بھی تجارت کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچے ہونے کے چرچے سن کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کرا اور ان کو میسرہ، ایک ان کا ورکر تھا، اس کے ساتھ شام میں یعنی دوسرے ملک میں تجارت کے لیے بھیج دیا۔ میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پہلے سے ہی ورکر تھا، جن کے ساتھ پہلے سے ہی تجارت کرتا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچے ہونے کو، جس طریقے سے وہ کسٹمر سے ڈیل کر رہے تھے، وہ اس نے بہت غور سے نوٹ کرا۔ جب آپ واپسی تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بزنس میں اتنی برکت اور اتنا پروفٹ نوٹ کرا جو کہ انہوں نے پہلے نہیں کرا تھا۔ پہلے سے 4 گنا زیادہ پروفٹ اب ان کو نظر آ رہا تھا۔ میسرہ جو کہ پہلے سے ان کا ورکر تھا، جو نبی کریم کے ساتھ گیا تھا شام میں تجارت کے لیے، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور کسٹمر سے ڈیلنگ کا طریقہ بہت غور سے نوٹ کرا تھا، اور انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ بہت اچھے کسٹمر سے ڈیل کرتے ہیں، بہت ایماندار ہیں، سچے ہیں، یہ جو چیز ہے وہ بیچنے کے لیے، پیسوں کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کو دیکھتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کا فیصلہ کیا۔ حضرت خدیجہ کی سب سے قریبی دوست نفیسہ، انہوں نے ان کو بتایا اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کے گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے چاچا ابو طالب کہیں گے میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو طالب جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، انہوں نے کہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تمہیں کیا منظور ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں شادی کر لوں گا، نکاح کر لوں گا۔ تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 28 یا اس سے زیادہ عمر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد مکہ میں بہت زوردار طوفان آیا۔ اس زوردار طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار پہ کریک آنا شروع ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ خانہ کعبہ اب گر جائے گا۔ تو قریشیوں نے فیصلہ کرا کہ خانہ کعبہ کو ایک نئے سرے سے بنایا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پہ ہتھوڑا ماریں گے خانہ کعبہ پہ اور یہ ٹوٹ گیا تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔
تو پھر ایک بندہ تھا ولید بن مغیر مغزوی نے اس کی ابتدا کری. اس نے کہا کہ ہم اس کو واپسی سے بنا رہے ہیں تو اس میں لگا کیسا عذاب. تو اس نے ایک ہتھوڑا مارا تو سب کی نظریں آسمان کی طرف چلے گئی کہ کچھ ہوا تو نہیں. بہت دیر گزر گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا. پھر سب نے مل کے خانہ کعبہ کو بنایا. سب کی طرف سے یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ کوئی بھی سود اور حرام کا پیسہ نہیں لگائے گا خانہ کعبہ کو بنانے میں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے. اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ چوکور تھا, لیکن حلال پیسے کی وجہ سے چوکور نہیں بن پایا. اس لیے انہوں نے حتیم والا حصہ بنا دیا. اور حتیم کے اندر نماز پڑھنا, نفل پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لیں. تو جب بھی عمرے پہ جائیں تو حتیم کے اندر ضرور نماز پڑھیے گا. اب باری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کرنے کی اور ان کو نبوت دینے کی اور آخری نبی قرار دینے کی. اب فرسٹ ریویلیشن کیسے آئی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی, پورا واقعہ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا 4th ایپیسوڈ میں. اگر آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب. انشاءاللہ ملاقات ہوگی 4تھے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.